بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت کر دیے جاتے ہیں، من سے تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بھی ساتھ، انفسی، جانوں کے، ہن، اپنی، بھی انفسہن، اپنی جانوں کے ساتھ، اربعۃ، 4 اشہرن، مہینے، اور عشرہ، 10 دن، پس اذا، جب، بلغنا، وہ پہنچیں، اجلا، عدت کو، ہن، اپنی، پس لا، نہیں، جناح، کوئی حرج، علی، اوپر، کم، تمہارے، علیکم، تم پہ، فی، میں، ما، جو، فی ما، اس میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی، میں، انفسی، جانوں، ہن، اپنی، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، بھی ساتھ، المعروف، دستور کے یا قاعدے کے مطابق، اچھے طریقے سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، ان کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار میں رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کے بارے میں قاعدے کے مطابق کوئی بھی فیصلہ کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے، جس میں اللہ رب العزت حسب سابق عورت کی عدت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ کے اندر ہم نے طلاق کی عدت، مختلف طلاقوں کی عدت ہے اور اس کی ساری سچویشن کو سمجھا تھا، اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بیوہ عورت کی عدت بیان فرما رہے ہیں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات سے بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، آپ سب بھی آمین کہہ دیں، کہ اللہ رب العزت ہمیں، مجھے اور آپ سب کو، جس مقصد کے لیے ہم لوگ اس گروپ میں شامل ہوئے ہیں، ہم ساتھ ملے ہیں، اللہ رب العزت اس مقصد کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے اس خوبصورت پیارے کلام کو صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور میری تمام پیاری بہنوں کو جو اس گروپ میں شامل ہیں اور میرے ساتھ مل کے اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس پیارے کلام کو قبر کی اندھیر کوٹھری میں، حشر کے میدان میں، میزان عمل میں، رب کریم کے سامنے حاضری کے وقت اللہ رب العزت اس قرآن کریم کو ہمارا سفارشی ساتھی اور دوست بنا دے، اور اللہ رب العزت اس پیارے کلام کی ہر بات کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا کر دے اور جہنم سے ہماری خلاصی فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا پیارا خوبصورت کلام ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنا تو آپ نے بھی ہوگا کہ کسی عورت کی عدت جو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، لیکن بہت کم اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھی پہ کوئی عدت نہیں ہے، اور کچھ لوگ، میں تو یقین مانیے اپنی، اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ کنسپٹ تھوڑا سا ہو رہا ہے، اب عدت پہ عمل ہوتا ہے سب کچھ، لیکن پہلی بار میں نے اپنی زندگی کے کوئی پتہ نہیں 25-26 سال کے بعد، یعنی کہ میں نے یہ سنا کراچی میں ایک مرتبہ کہ ہمارے مولانا صاحب کی والد فوت ہوئے تو ان کی والدہ نہیں آئی ہمارے پروگرام میں۔ ہم نے کہا کیوں نہیں آئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عدت میں۔
تب میں حیران ہوئی کہ ہمارے گاؤں میں کیا عدت نہیں ہوتی، یعنی کہ پہلے تو بالکل عدت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اتنا زیادہ۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں عدت کا جو ہے خیال رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال عدت کا یہاں پر اللہ رب العزت کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جن کے ہسبینڈ فوت کر دیے جاتے ہیں وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، گویا کہ یہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو یہ اس ہسبینڈ ہی کی نشانی ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہمیں ان کی قدر و منزلت، ان کا خیال رکھنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے سسرالیوں کو، ان کے میکے والوں پہ، سب پہ، خاص طور پہ سسرال والوں پہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ شوہر فوت ہو جائے تو اس کے بعد ساس سسر کی طرف سے، نندوں کی طرف سے، دیورانی جٹھانی کی طرف سے، دیوروں جیٹھوں کی طرف سے عجیب عجیب رویے جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چھوڑ جاتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اپنی بیویاں آپ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں۔ مجھے بڑا خود سے آیا لیکن مجھے اچھی لگی یہ بات۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں کو انتظار میں رکھیں۔ اچھا 4 مہینے 10 دن، اب جانوں کو انتظار میں رکھیں یعنی اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جو فطری طور پر اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے نا، انسان کی جو باڈی وغیرہ بنائی ہے سب کچھ، اس کے اندر عورت بھی ایک چاہت کر سکتی ہے شادی کی، نکاح کی اور شادی کی، سب کچھ۔ ہم لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ اچھا فلاں لڑکی کو شادی کا موڈ ہے یا شادی کرنا چاہتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر کوئی ایسی جذباتی کیفیت ہوگی کہ جس کو روکنے کی کے لیے اللہ پاک فورس کر رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن۔ ایک اہم بات آپ میری پیاری بہنوں اچھی طرح پلے باندھ لیجئے کہ یہ جو عدت ہوتی ہے نا، وہ حیض کی عدت تو پیریڈز کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن یہ جو مہینوں کے ساتھ عدت ہوتی ہے، مثلاً کہ حیض کی عدت بھی اگر 3 حیض ہے تو اگر کسی کو پیریڈز نہ آتے ہوں تو اس کے 3 مہینے ہیں، اور یہاں پر عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو یہ جو ہمارے نا جنوری فروری مارچ، اس کے حساب سے یہ عدت نہیں ہوتی، بالکل اچھی طرح اس کو یاد رکھیے کہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہمیں اس کی چاند کے حساب سے ڈیٹ دیکھنی چاہیے۔ اگر چاند کی یکم تاریخ ہے، مثلاً آج ہی مغرب ٹائم چاند نظر آیا اور آج رات کو اس کوئی آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اب پھر ہم یہ کریں گے کہ وہ جو اس کی عدت ہے وہ مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ مثلاً کہ یہ اگر جو بھی مہینہ ہے، مثلاً آج 27 جمادی الاولیٰ ہے، 28 بلکہ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو 28 جمادی الاولیٰ کو اگر یہ مہینہ جمادی الاولیٰ کا ہے تو پھر اگر کوئی یکم کو فوت ہوتا ہے تو پھر وہ اس مہینے کو دیکھے گا کہ اس مہینے میں چاند 29 کا ہے یا 30 کا، ایک مہینہ ہو گیا، بے شک 29 کا ہے تو ایک مہینہ ہو جائے گا 29 تاریخ کو چاند کی، پھر دوسرے مہینے کا بھی 29 کا ہے تو 29 کا ہوگا، تیسرے بھی چوتھے بھی، یعنی کہ پھر چاند کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ وہ مہینہ کتنے کا ہے تو وہ 4 مہینے گزارے گی، اس کے بعد 10 دن گزارے گی۔ لیکن اگر مہینے کے درمیان میں کسی کا ہسبینڈ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے ہوگی، یعنی کہ اس کے 120 دن تقریباً، 130 دن اس کی عدت ہوگی۔ بس پھر ہم لوگ اس حساب سے اس کو گنیں گے کہ 130 دن اس کے تقریباً بنتے ہیں۔ لیکن یہ کہ مہینے جنوری فروری میں کوئی 31 کا مہینہ ہوتا ہے، کوئی 28 کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے ہم نہیں کریں گے۔ تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا چاند کی تاریخوں کو ویسے بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ سنت موقدہ غیر موقدہ ہے لیکن پھر بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے بعد سبق کے سٹارٹ میں آپ کو چاند کی تاریخ بھی دیکھنے کو ملے گی، تاکہ ہم لوگ بھی تاریخ کے حساب سے اب قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئے تو ہم ان تاریخوں کو بھی یاد رکھیں اور اپنی فوتگیاں، شادیاں اور اس طرح کے معاملات کو چاند کی تاریخ کے حساب سے بھی دیکھ لیا کریں۔ تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ امید ہے اب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عدت کا مطلب کیا ہے۔ عدت میں عورت خاص طور پہ ایک تو فوتگی کی عدت ہوتی ہے وہ، اور مکمل جب 3 طلاقیں ہو جائیں اور ہسبینڈ کی سترجو کی کوئی صورت نہ ہو، اس عدت میں، ان 2 عدتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل بھی بناؤ سنگھار نہیں کرنا، میک اپ وغیرہ نہیں کرنا، اچھے شوخ کپڑے نہیں پہننے اور گھر سے باہر نہیں نکلنا اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ اور تیل وغیرہ اگر بہت شدید ضرورت ہو، یعنی کہ کوئی ایسا ہو کہ اس کو تیل ڈالے بغیر سر میں درد یا پھر جوئیں وغیرہ پڑنے کا اندیشہ یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو تیل لگا سکتے ہیں، ادروائز تیل وغیرہ بھی اگر یہ خوبصورتی کے لیے ہو تو پھر وہ بھی جائز نہیں، یعنی ہر وہ چیز جو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے نا میلز کو، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر طلاق رجعی ہے، ہسبینڈ کے گھر میں رہ رہی ہے، تو اس میں میک اپ اور یہ بناؤ سنگھار سے منع نہیں کیا گیا۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ کے حکم لاگو کرتا ہے تاکہ وہ ہسبینڈ اس کے ساتھ مائل ہو اور اس کو دوبارہ اپنے
اپنی زوجیت میں لے لے۔ اللہ پاک نے تو اسلام میں بہت آسانیاں کی ہیں، ایک ہے طلاق سے بچنے کے لیے، لیکن ہم خود مشکل میں ڈال کے پھر ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ یہ عدت ہوتی ہے۔ اور اگر بیوہ عورت کو کسی مجبوری کی وجہ سے دن کو گھر سے باہر نکلنا پڑا، مثلاً کی کوئی جاب وغیرہ ہے اس طرح کی، اور اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، عرب ممالک میں کیا ہے کہ اگر کسی کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پے کے ساتھ 4 مہینے 10 دن کی چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ عدت گزارے۔ لیکن اگر کسی ہمارے پاکستان جیسے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا کسی ادارے میں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ عورت جاب کے لیے جا سکتی ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اگر گھر میں رہے گی تو اس کی جاب چھوٹ جائے گی اور اس نے آگے وقت گزارنا ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ لیکن رات عدت والے گھر میں یعنی ہسبینڈ کے گھر میں گزارنا ضروری ہے۔ ہسبینڈ کے گھر سے عورت کو بالکل بھی نکالنا جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن اس کا کھانا پینا رہائش سب کچھ اس کے گھر میں ہوگی اور اس کے گھر والے اس کو دینے کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی وراثت وغیرہ میں سے بھی ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے تو گھر والے دیں گے۔ تو پھر یہ کہ فرمایا فائدہ بلغ نہ، جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کے بارے میں جو بھی کریں قاعدے کے مطابق، وہ اپنے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوتی ہیں۔ اسپیشل یہ اصول اس بارے میں ہے کہ اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہیں تو نہ ان کے سسرالی رشتہ دار ان کو منع کر سکتے ہیں اور نہ ہی میکے والے۔ لیکن کتنے پیارا انداز اللہ رب العزت کا، اللہ پاک فرما رہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے جب وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، بہلائی کے ساتھ، دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق کریں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی عورت کوئی اپنے نکاح یا اپنی ذات کے بارے میں کوئی ایسا ڈیسیژن لیتی ہے جو اصولوں کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، جو ناجائز ہے، جو غلط طریقہ ہے، تو اس کے رشتہ دار اس کو روک سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے روکنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ پاک جب یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، لہٰذا تم کیا کرو، اس کو مجبور نہیں اب کر سکتے، اب تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ دستور کے مطابق اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یعنی عدت کے دوران تو وہ نکاح کرنے لگے، خدا نہ خواستہ کوئی عورت، تو اس کے رشتہ دار پہ واجب ہے کہ وہ اس کو اس برے کام سے روکیں۔ اور اس کے علاوہ معروف دستور کے مطابق غیر کفو میں کسی بھی طریقے سے اگر کوئی ایسا تعلق بناتی ہے، کوئی ناجائز طریقہ کرتی ہے، تو اس کے رشتہ دار، اس کے ولی، اس کے گھر والے اس کو روک سکتے ہیں۔ لیکن شریعت کے مطابق، احکامات کے مطابق اندر دائرے میں رہ کے اگر کوئی کام کر رہی ہے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس عورت کو مجبور کریں۔ اللہ رب العزت کس قدر دلجوئی فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو عدت کا مسئلہ ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ عورت ایک بہت بڑے دکھ سے، ایک بڑے لاس سے گزری ہوتی ہے، اس لیے اس کو ٹائم پیریڈ دیکھیں۔ طلاق کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہے جب کلیش اور آپس میں جھگڑے، لڑائی اور سارا کچھ، تو اس کی عدت کم ہے، لیکن اس کی زیادہ اس لیے کہ اس میں زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور پھر بہت سارے پروگرام، بچوں کے بارے میں ڈیسیژن لینا، پھر اس کی وراثت وغیرہ کے مسائل، بہت ساری چیزیں عورت کو دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بات میری پیاری بہنوں، کہ اگر کوئی عورت اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے یا اس کو طلاق ہوئی ہے، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کہیں نکاح کرے۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ نکاح کرے یا نہ کرے، اس کو وہ اب آزاد ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی باکرہ لڑکی، بغیر شادی کے لڑکی ہو، تو اس کو صرف خاموشی اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن سیبہ یعنی جس بیوہ عورت یا طلاق یافتہ عورت کا زبان کے ساتھ اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب میچور ہو چکی ہوتی ہے، اس کے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، تو اب وہ اپنے بارے میں خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ پاک خبر رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ ہم سب کو بہت ڈرانے والا، ہماری عملی زندگی سے تعلق صرف اسی کا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اور ساری بہنوں کو اللہ پاک ایسے مسائل سے دور رکھے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ہسبینڈ کے سائے ہمارے اوپر قائم رکھے، لیکن یہ کہ ہمارے بھائیوں کے، ہمارے ریلیٹیوز کے قائم رکھے، ان کی اہلیہ کے اوپر۔ لیکن اب یہاں پر یہ عملی زندگی سے تعلق ایسا ہے کہ اللہ پاک جو تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے، کس نیت سے کر رہے ہو، کس ارادے سے کر رہے ہو، کس سوچ کے تحت کام کر رہے ہو، اور کر کیا رہے ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العزت کی ذات دیکھ رہی ہے کہ تم کون سا کام کرتے ہو۔ بے شک اندھیرے، آدھی رات کا وقت، کمرہ بند، کنڈی لاک، وہاں پہ اگر کوئی کام کرتے ہو یا کھلے عام کرتے ہو، سب ہر چیز کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ ہر آیت کے آخر میں اللہ رب العزت اپنی کوئی صفات لے کے آ جاتے ہیں ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم نے یہ اللہ کے رب کریم کا کلام چنا ہے، تم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو سب سے زیادہ تمہیں
تم اس چیز کو سمجھو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم اپنے ہر عمل کرتے وقت یہ سوچ لیا کرو کہ میرے پیارے اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے دیکھنے کا یقین اگر ہمارا پختہ ہو جائے تو ہمارے بہت سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم سب بہنیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی خوبصورت پیاری سی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن ہمارا ایمان یقین پختہ ہونا، اس کے بعد عمل کی نیت ہونا، نیت کا خالص ہونا، کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کچھ نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کر لیں اور اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں مزید عمل کی توفیق خود فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.